ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کا جو یہ شہر کراچی ہے یہ منی پاکستان کہلاتا ہے اور فائنینشیل ہب کہلاتا ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں مختلف قومیتوں کے لوگ موجود ہیں، وہیں یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہاں پر مختلف سیاسی پارٹیاں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بڑی سیاسی پارٹی ہے جس کا اسٹیک زیادہ ہے، کچھ بہت کم ہے، لیکن یہ بھی ہے۔ لیکن چونکہ کراچی ایک معاشی ہب ہے، اس لحاظ سے ایک بہت بڑا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر کے، وہ اس شہر کے بزنس مین ہیں، اور یہ وہ بزنس مین ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کراچی جو ہے ملک کے ایک ایسا شہر ہے جو پاکستان کو جو ریونیو جنریٹ ہوتی ہے، کراچی اس میں سب سے اہم شہر ہے، اور بہت بڑی رقم جو ہے وہ کراچی سے پورے پاکستان کے لیے جاتی ہے۔ یقیناً پاکستان کا ایک بزنس مین جو اس شہر میں ہے وہ ایک مین اسٹیک ہولڈرز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی کراچی اس وقت جل رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، معصوم لوگ مر رہے ہیں، لیکن ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایسے پروگرامز یا ہمارے ایسے شوز جو لوگوں کے درمیان آگ لگا دیں، اس موقع پہ نہیں ہوتا ہے سیاست، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب کراچی کے معصوم لوگ مر رہے ہوں تو عموماً کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو۔ میں تو ان پولیٹیکل لیڈروں سے کہوں گا کہ وہ اس قسم کے اہم اور سینسٹیو باتوں پر، جب کراچی اس وقت بری طریقے سے جل رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں، ہر روز لوگ معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہر لوگ لٹ رہے ہیں، تو یہاں پر ایسے گیسٹ کو بھیجیں جو گیسٹ بیٹھ کر آگ نہ لگائیں، جو گیسٹ بیٹھ کر سولوشن نکالیں، پولیٹیکل سولوشن نکالیں، اور یقیناً وہ پروگرام جس میں چیخ و پکار اور مار پیٹ اور ابیوز لینگویجز استعمال ہوتے ہیں وہ بہت اوپر شور کے طریقے سے دیکھا جائے گا، لیکن اس کا ایفیکٹ یہ پڑتا ہے کہ اس ایفیکٹ کی وجہ سے کوئی ایک شہری بھی پاکستان کا یا کراچی کا مارا جاتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ بہت ایشوز ہیں جس کے اوپر آدمی کھل کے بولے، تیز بولے، کاؤنٹر کرے، لیکن ابیوز لینگویج اور وہ باتیں نہ کرے جس سے آگ لگ جائے۔ یہ بات کرتے کرتے میں ایک اور بات کروں کہ اس وقت یہ پوچھنا ہے مجھے، جو میرے ساتھ یہاں بزنس مین ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے تھرو کہ کیا یہ سیاسی معاملہ ہے کراچی کا ایشو؟ اگر سیاسی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس ایشو کو سالو نہیں کر پا رہی ہیں۔ کیا یہ انتظامی معاملہ ہے؟ اور اگر انتظامی معاملہ ہے تو کیا وجوہات ہے کہ انتظامیہ فیل کر گئی ہے؟ تو کیا بیرونی طاقتیں انوالو ہیں؟ اگر بیرونی طاقتیں انوالو ہیں تو پاکستان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن اور اتنی نامور انٹیلیجنس آرگنائزیشن اور اتنی بہادر فورسز ہماری، وہ کیا کر رہی ہیں، اس کو کیوں نہیں ایکسپوز کرتی ہیں؟ بہرحال ہمارا اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے کہ کراچی جل رہا ہے، اس کراچی کو ہم نے محفوظ کرنا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، جہاں پولیٹیکل جو لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں متحدہ قومی موومنٹ، اسلامی، ANP اور پیپلز پارٹی کا رول مختصر ہے لیکن بہرحال موجود ہے، اور قومیتوں کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر بیسیکلی دو جو لوگ ہیں، ایک پٹھان اور ایک مہاجر، ان کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جو میرا اپنا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، تو ان سب قومیتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہاں ایسے حالات نہ ہوں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، آئیے میں تعارف کراتا ہوں، اور تعارف کرانے سے پہلے ایک بہت بڑے جرنلسٹ، ایک بہت بڑا نام، یوسف خان، جو اب ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اور یہ وہ شخص تھا جو بہترین اور نڈر باتیں کرتا تھا، اور جتنے بھی پروگرامز میرے ساتھ یہ کہیں بھی ہوئے، اس جرنلسٹ نے وہاں بیٹھ کر پاکستان اور کراچی کی خدمت کی، اور کراچی اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی۔ تو جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، میں چاہوں گا کہ ہم ہاتھ اٹھا کر اس کی مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ سے بھی گزارش کروں گا، اور پورے لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، اور وہ شخص ہم سے بچھڑ گیا، یہ وقت نہیں تھا، یہ تو اس کی موجودگی کا وقت تھا، ابھی یہ وقت نہیں تھا اس کے جانے کا، وہ ہم سے چلا گیا۔ وہ اس ملک کا ایک بہترین اور سچا سپاہی تھا،
اور ہم سے روٹ گیا اور چلا گیا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. ہم اس کی مغفرت کر سکتے ہیں, کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور آپ بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ملاتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب ہارون فاروقی صاحب, فارمر پریزیڈنٹ KCCI, آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. انجم نثار صاحب, فارمر پریزیڈنٹ KCCI, آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. شیخ منظر عالم صاحب ہیں, ایکس چیئرمین کاٹی, آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. اور میرے ساتھ ہیں احمد چنائے, چیف آف CPLC, اور ان کا بزنس سے بھی تعلق ہے, آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. میں آؤں گا سب سے پہلے جناب آپ کی طرف ہارون صاحب, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں اور بڑے جہانداد ہیں. آپ بھی بڑا بلنڈ اور بہت بے خوف بولتے ہیں. اس وقت کراچی میں جو حالات ہیں پولیٹیکل طور پر اسے سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نہیں ہو پا رہا ہے. انتظامی طور پر کوشش کی جا رہی ہے, نہیں ہو پا رہا ہے. بزنس کمیونٹی کا بہت میجر رول ہے اس شہر میں, کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کی مہربان آتے کہ آپ نے بالآخر, چلیے میڈیا میں آپ نے کم از کم یہ محسوس کیا کہ یہ جو بھی اس وقت کراچی کا اور اس ملک کا جو سینیریو ہے, جو ایشوز چل رہے ہیں, اس میں ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں وہ تمام باتیں کی جو ہمارے مسائل کی عکاسی بھی کرتی ہیں اور حقائق پر بھی مبنی ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کراچی وہ ہب ہے جو میکسیمم امپلائمنٹ بھی دیتا ہے اور میکسیمم ریونیو جنریشن بھی کرتا ہے, اور اب تو تمام سیاسی پارٹیاں بھی اور تمام سرکاری ادارے جو ہیں وہ بھی اب یہ مانتے ہیں کہ 68 to 70% جو ہے وہ کراچی دیتا ہے. آپ نے اپنی انٹرو میں یہ بھی فرمایا کہ یہاں پہ معصوم لوگ مر رہے ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سیاسی کارکن بھی لوگ مر رہے ہیں. مخالف گروپوں میں آپس میں جو مسائل ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ کوئی دشمنی کے طور پہ ہوں, وہ بھی یعنی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کی توجہ یہ دلانا چاہوں گا کہ آپ نے ان جانوں کے ضیاع کا ذکر کیا جو کہ آپ کو بظاہر نظر آتی ہیں, جو بظاہر آپ کے ہاں رپورٹ ہوتی ہیں, جو شاید پولیس میں رپورٹ ہوتی ہیں, شاید CPLC میں رپورٹ ہوتی ہیں. لیکن ان جانوں کا جن کا ضیاع ہو رہا ہے ان کا کسی کو نہ اندازہ ہے اور نہ اس کو کوئی ریکارڈ کر رہا ہے, نہ ویلیو کر رہا ہے. میری مثال اس سٹیک ہولڈر سے ہے جو کہ تاجر برادری ہے. ایک شعر ہے کہ اگر ایک بار مرنا کیا برا تھا, اگر ایک بار مرنا. میں آپ سے عرض کروں اور میں بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کاروباری طبقہ چھوٹے سے چھوٹا لے کے بڑے سے بڑا روز مرتا ہے, روز جیتا ہے. دن میں شاید کئی دفعہ مرتا ہے, کئی دفعہ پھر جیتا ہے, اور سائلنٹلی اس کی کلنگ ہو رہی ہے. اس کے انیشیٹو کا قتل ہو رہا ہے, اس کے اعتماد کا قتل ہو رہا ہے, اس کے بچوں کے آگے فیوچر کے اس کا کیا ہوگا اس کا قتل ہو رہا ہے. یہ وہ تمام وہ نیگیٹو چیزیں ہیں جن کو نہ کوئی رپورٹ کر رہا ہے, نہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے, نہ اس کو ایویلویٹ کر سکتا ہے. جس انداز سے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ چل رہے ہیں ہم, آپ یہ دیکھیے سیاست جو ایشوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ نے خود اس کا ذکر فرما دیا کہ شام کو تھکے ہارے 7 بجے اگر لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچا کے مال بچا کے اگر گھر پہ آ جاتے ہیں تو 7 بجے سے 12 بجے تک الحمدللہ اس میڈیا کی مہربانی, جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ پروگرام شروع ہوتا ہے 5 گھنٹے ہی کام کرتا ہے. پروگرام شروع ہوتا ہے, مہمانوں کا تعارف ہوتا ہے, پہلے کمرشل بریک تک تھوڑی سی موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے, دوسرے کمرشل بریک تک اللہ کی مہربانی سے ماحول جو ہے وہ گرم ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر تیسرے بریک تک جا کے نہ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے نہ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ موصوف کہنا کیا چاہتے ہیں یا موصوفہ کہنا کیا چاہتی ہیں. کان پڑی بات جو ہے وہ سزائی آگ لگ جاتی ہے. اور سر میں یہ کر رہا ہوں کہ سائلنٹ کلنگ ہو رہی ہے, آپ کی آڈینس کی سائلنٹ کلنگ ہو رہی ہے. لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, لوگ
بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی یہ دیز آر وہ یہ بھی رسپانسبلٹی ہے. میں انجم نثار کے پاس آتا ہوں. انجم سر کیا کہیں گے؟ مثلا آپ مین اسٹیک ہولڈر ہیں. کراچی کا حالات ہب ہے, 68% دیتا ہے ریونیو, تو سارا ڈپینڈ تو اسی پہ کرتا ہے. اگر یہ تباہ ہو گیا تو پھر تو کچھ نہیں مل سکے گا. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جہاں آپ نے بات کی اور میں سمجھتا ہوں ہارون کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہارون بھائی کی بات کو دیکھیں. سٹیز بلیڈنگ, جب سٹی بلیڈ کر رہا ہے, اس کا خون بہ رہا ہے, تو یہ پورے ملک کا خون بہ رہا ہے. آپ نے خود کہا یہ منی پاکستان ہے. اب یہ جو خون بہ رہا ہے یہ انسانی خون تو اپنی جگہ بہ رہا ہے, جس کا کوئی ہم کہہ نہیں سکتے, کوئی قیمت نہیں ہے. وہ اس کے 10-15 افراد کا مر جانا ہے شہر میں بہت بڑا المیہ ہے. اور یہ المیہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے جو انڈسٹریل کمیونٹی کو, انڈسٹریل بیس جو پاکستان کا دل ہے, اور دیکھیں آپ کا ہاتھ پاؤں زخمی ہو جائے, سر میں درد ہو, آپ چل سکتے ہیں. جہاں آپ کا دل زخمی ہو, دل پہ وار کیا جا رہا ہو, ایک پلاننگ کے تحت ایک مشین جو پہیہ چلانے والی مشین ہے اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہو, تو یہ جو اس کا امپیکٹ ہے یقینی طور پہ لاکھوں لوگوں پہ پڑتا ہے. 2 کروڑ کی آبادی کا شہر جو پورے ملک کو فیڈ کرتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اس کو ایک بڑی سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. اور اس کا اثر آپ دیکھیں, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بزنس کمیٹی کے لوگ بہت پریشان ہیں. کوئی بھی اپنا ملک چھوڑنا نہیں چاہتا. آج حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس ملک سے, کئی لوگ تو چلے گئے ہیں اور کئی لوگ جانے کا سوچ رہے ہیں. انتظامی کوئی آپ کا سپورٹ نہیں ہے. دیکھیں سپورٹ سے دیکھیں, بالکل دیکھیں سپورٹ اگر آپ بزنس کمیونٹی مین اسٹیک ہولڈر ہے, انتظامیہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنس جو دی جاتی ہے وہ ایک انڈسٹریل کمیونٹی یا بزنس کمیونٹی کو دی جاتی ہے کہ وہ ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتی ہے. جب ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے, جابس نکلتی ہیں, لا اینڈ آرڈر میں بہتری آتی ہے, آپ کے گورنمنٹ کو ریونیوز ملتے ہیں. پورا کا پورا میں سمجھتا ہوں نیچے سے اوپر تک تمام ہمارا سسٹم ایک طرح سے کولیپس ہو چکا ہے. سب سے پہلی جو میں سمجھتا ترجیح ہونی چاہیے تھی آج گورنمنٹ کی, حکومت اس وقت کی, کہ بزنس کمیٹی کو دیکھیں, جب انویسٹر کی اپنی لائف ایٹ تھریٹ ہوگی, اگر میری سیکیورٹی نہیں ہے, میری فیملی کی سیکیورٹی نہیں ہے, میری انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی نہیں ہے, تو کون آئے گا؟ ہمیشہ سرمایہ, آپ بھی اپنی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا سرمایہ جیب میں, اس جیب میں رکھیں گے جہاں آپ کو ڈر ہوگا. اس سے کس کا لاس ہوگا اگر یہ سرمایہ یہاں یہ جناب کس کا ہوگا؟ پاکستان کا. جو آپ نے اپنی ابھی بات کی تھی شاید کسی ایک کمیونٹی کو نقصان پہنچے, میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان, پورے پاکستان کو بہت بڑا نقصان, ہر شہری کو, چاہے بیوروکریٹس ہو, پولیٹیشینز ہو, سب کو پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب جو میں نے لفظ کہا بلیڈ کا اگر لفظ سمجھتے ہو, خون ہے, خون, اور خون کو کوئی روکنے والا نہ ہو, اور بلیڈنگ ایکسیس ہو رہی ہے, آپ اس کا علاج بجائے کہ کسی میڈیسن سے, سرجری سے کریں, آپ ایسپرین دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں شیخ صاحب اس کے اوپر آپ؟ شکریہ. اگر یہ بات کرتے جائیں اور مسائل بات کرتے جائیں تو میرے خیال میں یہاں ہم 4 گھنٹے بھی بیٹھیں تو اس سے وہ بات ختم نہیں ہوگی. نہیں, مثلا جو ایشوز تو پتہ چلے نا, آپ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں سر, تو آج تک کسی نے کراچی کے ایشوز پر, جو سب سے مین اسٹیک ہولڈر ہے, پولیٹیکل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن آپ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کے پوائنٹ آف ویو تو آنا چاہیے نا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ لوگ چلے گئے, سر وہی میں نے کہا, معیشت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ تو ہارون بھائی نے بھی کہا, انجم نے بھی کہا, یہ داستان ہم سناتے رہیں. میں یہ ہوں کہ یہ داستان تو ایک اتنی عبرتناک ہے, جیسے ہم روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں. انڈسٹری آپ کی تباہ ہو رہی ہے, بند ہو رہی ہے. آپ کی صرف کراچی میں پچھلے 3 سال میں 500 انڈسٹری بند ہو چکی ہے, جس میں 2.5 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکا ہے, نکالا جا چکا ہے. اور وہی جب جس معاشرے میں بے روزگاری بڑھتی ہے وہاں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں, وہاں پھر